السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ چین کے وزیر دفاع جنرل لی شانگفو نے آج اتوار کو خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک اور امریکہ کے درمیان جنگ دنیا کے لیے ایک ناقابل برداشت تباہی ہوگی۔ سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ میں اپنے خطاب میں چین کے وزیر دفاع نے زور دیا کہ دنیا چین اور امریکہ دونوں کے لیے کافی بڑی ہے اور دونوں سپر پاورز کو مشترکہ بنیاد تلاش کرنے چاہیے۔ جنرل لی نے امریکہ پر سرد جنگ کی ذہنیت کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ یہ سیکیورٹی کے خطرات میں بہت زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ چین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بحری گشت کو نیویگیشن کی بالادستی کو استعمال کرنے کا بہانہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ امریکہ تاریخ میں پہلی بار دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ صدر جو بائیڈن نے قرض کی حد بڑھانے کے بل پر دستخط کر دیے۔ گزشتہ روز امریکی سینیٹ نے قرض کی حد بڑھانے اور بجٹ کٹوتیوں کے بل کی منظوری دی تھی۔ امور خزانہ نے کہا تھا کہ اگر 5 جون تک کانگریس کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تو خزانہ اپنے بل کی ادائیگیاں نہیں کر سکے گا۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، جہاں 117 کے مقابلے میں 314 ووٹوں سے بل منظور کیا گیا۔ سینیٹ میں ڈیموکریٹس کو عددی برتری حاصل ہے، جہاں بل کے حق میں 63 جبکہ مخالفت میں 36 ووٹ پڑے۔ دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر جو بائیڈن نے قرض کی حد سے متعلقہ احکامات پر دستخط کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹھونی بلنکن نے آج اتوار کے روز ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کو فون کر کے اڑیسہ کے بالاسور میں ہوئے ٹرپل ٹرین حادثے پر اپنے غم کا اظہار کیا، جس میں اب تک 288 افراد ہلاک اور 1000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اینٹھونی بلنکن کے تشویش کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ اس مشکل وقت میں اس طرح کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں۔ مصری وزیر دفاع محمد ذکی نے آج اپنے اسرائیلی ہم منصب یو آگلینڈ کو فون کیا، جس میں دونوں ملکوں کی سرحد پر پیش آنے والے حادثے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں 3 اسرائیلی فوجیوں اور 1 مصری سیکورٹی کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ مصری فوج کے ترجمان کے ایک بیان کے مطابق ذکی نے دونوں طرف سے حادثے کے متاثرین سے تعزیت کی۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ مصر مستقبل میں ایسے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکے گا۔ انہوں نے عسکریت پسندی کے خلاف دونوں ملکوں کی افواج کو مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج جاری اعلامیہ میں کہا کہ مملکت اور امریکہ سوڈانی افواج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے وفود کے درمیان باضابطہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے خواہش مند ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے آج اتوار کو جاری اس بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ سوڈان کے عوام کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے ہیں اور تمام فریقین پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ نئی جنگ بندی پر متفق ہوں اور مؤثر طریقے سے اس پر عمل درآمد کریں۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سوڈانی متحرک عسکری گروپوں کے وفود ابھی بھی جدہ میں موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اس بات چیت کا مقصد انسانی امداد کی سہولت فراہم کرنے کے علاوہ جدہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایسے معاہدے پر اتفاق کرنا ہے جس میں فریقین کی جانب سے قریب المدتی اقدامات طے ہوں۔ سعودی عرب کا ریٹیل سیکٹر اپنی ای کامرس مارکیٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مملکت میں آن لائن خریداروں میں سے 74% کے عالمی سے مقامی پلیٹ فارمز پر منتقل ہونے کی توقع کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق معروف عالمی مینجمنٹ کنسلٹنگ فرم کیرنی اور سعودی کنسلٹنگ کمپنی مکاتفہ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بتایا کہ مقامی اور ہائبرڈ کھلاڑی چین خلیج تعاون کونسل یورپ اور امریکہ کے اپنے انٹرنیشنل ہم منصوبوں کے خلاف مضبوط پیش رفت کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 19 ارب ریال کی لاگت والی مملکت کی ای کامرس مارکیٹ مجموعی طور پر 347 ارب ریال ریٹیل مارکیٹ کا 6% اور 2026 تک مجموعی ریٹیل مارکیٹ کے 7.5% تک پہنچنے کے لیے مزید 35 بلین ریال تک بڑھنے کی توقع ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ہندوستان کے صدر دروپدی مرمو کو اڑیسہ کے شہر بالاسور میں ہوئے ٹرین حادثے کے متاثرین پر تعزیت کا پیغام بھیجا ہے اور ساتھ ہی اس میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب صدر و وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران اور منصور بن زاید ال نہیان نائب صدر نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے وزیر نے بھی اسی طرح کے پیغامات بھارت کی صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیجے اور ان کی جانب سے تعزیت پیش کی گئی۔ ترکیہ کی نئی کابینہ کا تعین کیا گیا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کابینہ کے ارکان کو قصر چنکایا میں منعقدہ پریس کانفرنس میں متعارف کرایا۔ خاتون وزیر کی جگہ پانے والے وزیر صحت فخر الدین خوجا اور وزیر سیاحت و ثقافت
नूरी एरसोई को भी दोबारा अपने ओहदे पर फायज किया गया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हें फौजी अदालत में ट्रायल करके इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फौज और खुफिया एजेंसी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्रैकडाउन के पीछे कौन है, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसके पीछे मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट है। ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वो अब सब के सामने है। मेरा मतलब है कि ये बात अब छुपी हुई नहीं है। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद हुए पुरतशद्दुद मुजाहिरों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, जिसका मकसद इन्हें निशाना बनाना था।